بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں غلام مصدق اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹس پاکستان۔ کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اب یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ہم نے ایک اہم ایشو پہ بات کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے دعوت کی ہے حسرات ملک صاحب کو، جو کہ سپریم کورٹ کے ایک نامی گرامی رپورٹر ہیں، بڑے صحافی ہیں، اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے بارڈ اور عدلیہ ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں۔ حسنات بھائی سے پوچھیں گے کہ آخر اس بار یہ بارز اتنا کیوں کھل کے سامنے آئی ہیں، عدلیہ کے سامنے آئی ہیں، ان کا کیا ایجنڈا ہے، یا وہ کیوں ججز کی تعیناتی کی مخالفت کر رہے ہیں؟ جی تو حسنات بھائی بتائیے گا ذرا۔ شکریہ مصدق۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو بار پالیٹکس ہے یہ ٹمپریچر بڑھانے میں بڑا ایک وجہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو ججز پہ حملہ ہوتا ہے اس میں بھی بار کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیاست میں انوالو ہیں، پریزیڈنٹ کوئی آفس بیرر ہی ہوگا، اور یہ ہر سال جب الیکشن ہوتے ہیں تو کمپین میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ بڑھ چڑھ کے اپنی پوائنٹ سکورنگ کرے کہ جی تاکہ لوگ مجھے واہ کریں اور مجھے زیادہ ووٹ دیں۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ جب یہاں وکلاء نے حملہ کیا اس وقت بھی یہی ہوا کہ لیڈ جو کر رہے تھے وہ آفس بیرر کر رہے تھے، وہ جنہوں نے اگلا الیکشن لڑنا۔ اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ جو معاملہ ہے اڈاک ججز کا، یہ معاملہ دیکھا جائے تو یہ پہلے جج نہیں ہیں جو آؤٹ آف ٹرن سینیرٹی سے ہٹ کے جو ہے جن کی تعیناتی ہوگی سپریم کورٹ میں ہونے جا رہی ہے۔ 2017 کے بعد ہم نے دیکھا 4 ججز کی ایلیویشن آؤٹ آف ٹرن ہوئی ہے، جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا گیا۔ لیکن اس دفعہ کیا وجہ ہے کہ وکیل اتنے زیادہ کیوں زیادہ جو ریئیکشن دکھا رہے ہیں؟ اس کی مین وجہ یہ، ایک تو اکتوبر میں سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہے، اور اس دفعہ جو ایس ایم بون ہیں آسما گروپ کے، اور دوسری طرف جو ہے سردار لطیف کوسا جو حامد خان گروپ کے استاد شکر ہیں بیسیکلی یہ۔ لیکن یہ اس دفعہ اتنا یعنی کمپین میسو ہو رہی ہے، اس میں ہر کوئی چکر میں ہے کہ اپنی پوائنٹس، تو مطلب اب دونوں بار والے ریئیکشن دے رہے ہیں۔ جی دیکھیں، حامد خان گروپ کا تو کنسسٹنٹ ایک ویو تھا کہ جی سینیرٹی کے جو پرنسپل ہے وہ فالو ہونا چاہیے۔ اس طرح انہوں نے وقار سیٹھ جو سندھ پشاور ہائی کورٹ کی جو جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے کرونا سے، انہوں نے پٹیشن کی حامد خان کی طرف سے کہ جی سینیرٹی کی بنیاد پہ جو ہے ججز کی تعیناتی سپریم کورٹ پہ کی ہے، وہ پٹیشن پینڈنگ ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے آسما گروپ، حامد یہ جو ایس ایم بون، آدم تارڑ، یہ گروپ جو اس وقت برسر اقتدار ہے پاکستان بھارت کی، ان کی مین وجہ یہ ہے کہ کیونکہ دوسرے گروپ نے اتنی سخت سٹینڈ لے لیا ہوا ہے، تو اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمیں سروائیول کا مسئلہ ہے۔ گو کہ ہمیں آف دا ریکارڈ جب ان کے آسما گروپ کے لوگوں سے بات کی جائے، زیادہ نہیں لیکن کچھ لوگ ابھی بھی صاف قدم رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا موقف تھوڑا لچک دکھانے چاہیے۔ پرسوں بھی ان کی میٹنگ ہوئی چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد صاحب سے، پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ وہ پریس کانفرنس سے پہلے خوشدل خان وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ، ان کی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی، وہاں یہ کچھ کافی چیزیں ایگری کر کے بھی یہ انہوں نے کی ہیں۔ میٹنگ میں بھی ان کا جو صاف کرنا تھا جوڈیشری کے وجہ سے، لیکن جو دوسرے وکلاء ہیں اور خاص کر جو چھوٹے صوبوں تھے، وہ ان کا موقف بڑا سخت ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی کمپیل ہے کہ ان کو بھی موقف سخت لینا پڑ رہا ہے۔ اصولی بات یہ اگر دیکھی جائے کہ جی پیور سینیرٹی ہی پرنسپل ہو کسی جج کی ایلیویشن سپریم کورٹ میں، وہ بھی مناسب نہیں ہے، اور آؤٹ آف ٹرن اگر کسی کو ایلیویٹ کرنا ہے تو اس میں میرٹ کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے جس کی بنیاد پہ ہو۔ اب جو پرسپشن بڑھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ججز جونیئر اوپر ایلیویٹ ہو رہے ہیں اس میں فیوریٹزم آ رہا ہے، اور یہ ایک پرسپشن اور یہ ایلیگیشن بار کی طرف سے آ رہا ہے کہ جی فیوریٹ ججز کو اوپر لے جایا جاتا ہے، چاہے وہ ثاقب نثار تھے، چاہے وہ آصف سعید کھوسہ تھے، یا موجودہ چیف جسٹس صاحب، ان پہ ایلیگیشن یہ لگتا ہے۔ اب ان ججز پہ بھی کوئی ان کی انٹیگریٹی یا ان کی کمپیٹنسی پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جن کو ایلیگیشن، لیکن کہا جاتا ہے کہ جی ان کے جو سینئر ججز ہیں، بار کا ایک یہ موقف ہے کہ جی اب جیسے یہ سندھ ہائی کورٹ کے جو جج ہیں یہ 5ویں نمبر، وہ بار کا یہ موقف ہے جو 4 پہلے سینئر ججز ہیں ان سے بھی رائے لی جائے اور ریزن بتائی جائے کہ ان کو کیوں نہیں ایلیویٹ کیا۔ یہ وہ صورت ہے۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ جو یہ بارز کر رہی ہیں یا پریشر بلٹ اپ کر رہی ہیں، اس کا کوئی اثر بھی ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ، جوڈیشل کمیشن جو ہے ہمارا جوڈیشل کونسل، اس کے فیصلے پہ کوئی اثر پڑے گا اس کا؟ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو اثر پڑے گا، لیکن اس دفعہ میں ہم نے آپ کو دیکھیں چیف جسٹس گلزار صاحب
چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلا کے حملے کا معاملہ ہے، چاہے وہ یہ معاملہ ہے، انہوں نے پریشر نہیں مانا، انہوں نے جو ان کے ذہن میں تھا انہوں نے وہی کیا. ٹھیک ہے. لیکن اب وکلا کا پریشر کافی زیادہ ہے اور اس میں یہ لگ یہ رہا ہے کہ وہاں سے بھی لچک ہوگی اور لچک ہونی بھی چاہیے. تھوڑا جو بھی معاملہ ہے کہ اور وکیل بھی ریزننگ اور لاجک سے بات کریں گے تو غالب امکان ہے کہ یہ معاملات کئی دفعہ ہم نے 10 سال میں دیکھے ہیں کہ بینچ اور بار آمنے سامنے آئی ہیں لیکن پھر ٹھیک ہو. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے اب یہ ججز کی تقرری کو متنازع بنا دیا گیا ہے، تو اگر بالفرض وہ اپوائنٹ ہو جاتے ہیں جسٹس احمد علی شیخ صاحب جو بھی جج ہیں، تو ان کی تقرری کو ایک دفعہ متنازع ہو جاتی ہے، تو وہ کیا اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دیکھیں متنازع اس وجہ سے ہے کہ جی ان سے سینئر ججز کو کیوں نہیں لایا. اس دفعہ تھوڑا موقف زیادہ سخت ہے کہ ہم پٹیشن بھی کریں گے یہ وہ، لیکن یہ سی چیزیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ہیں، وکلا کے بہت ریئیکشن دیکھے، لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے کہ 15-20 دن تک یہ ساری چیزیں کول ڈاؤن ہوں گی. آلریڈی ججز جو آفس بیرر ہیں باہر کے، جب ان سے آف دا ریکارڈ بات کی جائے تو ان میں نرمی آ رہی ہے، کیونکہ یہی وکیل ہیں، انہوں نے پیش تو ججز کے پاس جانا ہے، ریلیف لینا ہے، اور ہر آفس بیرر وکیل یہ بھی چاہتا ہے کہ جج کو ناراض بھی نہ کرے، عموماً جو جس کی پریکٹس ہو. اب جس کی پریکٹس نہیں ہے وہ تو چلیں ٹھیک ہے، جو پریکٹس والا ہے وہ اس نے کیس پکڑنے ہیں، وہ ججوں کو ناراض نہیں کرتے، افورڈ نہیں کرتے. چلیں اچھا، ایک اور سوال یہ کہ اب جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اب تو ماشاء اللہ کرونا سے بھی صحت یاب ہو چکے ہیں، ان کا کیس تھا، کوئی حکومت ان کے خلاف کوئی اور کیس طے کر رہی تھی، ان کا کیا معاملہ چل رہا ہے؟ دیکھیں 26 اپریل کو جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی ریویو ایکسیپٹ ہو گئی، ان کے خلاف جو بھی معاملات تھے وہ ختم ہو گئے. اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ایف بی آر کی رپورٹ آئی وہ بھی ختم ہو گئی. ڈیٹیل ججمنٹ ابھی تک نہیں آئی اس کی، جس کا گورنمنٹ کو بھی بڑا شدت سے انتظار ہے، اور یہی لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں، کوئی ایسی آبزرویشن آئے گی جو پریشانی کا سبب بن سکتی ہے گورنمنٹ کے لیے. دوسری طرف گورنمنٹ نے ایک کوریٹیو ریویو فائل کیا ہے، سیکنڈ ریویو فائل کہ جی یہ جو ججمنٹ 26 اپریل کی جس میں جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی ریویو ایکسیپٹ ہوئی یہ ٹھیک نہیں ہے. اب وہ کوریٹیو ریویو کی لینگویج بڑی سخت ہے. اب گورنمنٹ میں جو واضح طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ جو لا مشترک ہے فروغ نسیم صاحب، وہ تو یہ یعنی چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم جو ہے فائٹ کریں، لیکن گورنمنٹ کا ایک سیکشن وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اگر ڈیٹیل ججمنٹ میں کوئی چیز نہیں آتی گورنمنٹ فنکشنز کے حوالے سے، اسپیشلی پرائم منسٹر کے حوالے سے کوئی چیز نہیں لکھتے سپریم کورٹ، تو پھر ہمیں گیو اپ کرنا چاہیے. اور ایک تو جو پی ٹی آئی کے لا میکر ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جیت گئے اور ہم کیس ہار گئے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. باقی جس طرح بھی ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم کیس ہار گیا اور وہ جیت. تو جو حکومت کا ریویو ہے وہ ابھی انہوں نے پینڈنگ رکھا یا انہوں نے دائر کر دیا ہے؟ دیکھیں وہ اس پہ رجسٹرار آفس نے آبجیکشن لگائے، وہ اب دوبارہ ٹیک اپ ہوگا، لیکن غالب امکان جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو تیاریاں کی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی مارچ تک ان چیزوں کو بس دفنی رکھا جائے. جسٹس مقبول باقر نے ریٹائر ہونا ہے مارچ میں، اس کے بعد جب اپریل میں جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس ہوں گے اور پھر اس وقت یہ معاملات اٹھائے جائیں گے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ چیز بھی ہے کہ اب جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ وہ 17 اگست کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر بھی بن جائیں گے. تو یہ ایک بڑی مطلب ڈیولپمنٹ کہ وہ جج جو جن کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں ڈسپلن کروائی وہ خود اس ممبر ہوں گے. وہ یہ الگ بات ہے کہ جب کسی ممبر کے خلاف کوئی ہوتا ہے تو وہ خود جو ہے وہ ریفیوز کر جاتے ہیں، پھر کسی اور کو بٹھایا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اب سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر بن گئے. چلیں حسان بھی بہت بہت شکریہ. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس ہوگی وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.